ہم جو آج کا جو ہمارا ٹاپک انشاءاللہ ہے وہ اخلاق کے اوپر ہے، حسن اخلاق. اور وہ اس لیے ہے کہ اس سورہ فرقان کے اینڈ میں پورا ایک رکوع ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کوالٹیز کا کہ عباد الرحمن کیا ہوتے ہیں. اخلاق کی بات یہ ہے، دیکھیں بڑی امپورٹنٹ یہ چیز ہے. اور خلق ایک ہوتا ہے خلق اور ایک ہوتا ہے خلق. خلق اور خلق میں فرق ہے. خلق ہوتا ہے آپ کی تخلیق، آپ کی فزیکل باڈی، یہ جو آپ کی کھال ہے یہ آپ کی خلق ہے. یہ جو آپ کی ناک ہے، اس کا جو شیپ ہے یہ آپ کی خلق ہے. یہ تخلیق اللہ نے آپ کو کیا ہے اس طریقے سے. آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کا اسکن کا کلر ہے، آپ کا باڈی کا سائز ہے، آپ کی ہائٹ ہے، یہ سب چیزیں آپ کا خلق ہیں. اچھا، یہ خلق جو ہے یہ پرماننٹلی آپ کے ساتھ ہوتا ہے یا یہ چینج ہوتا رہتا ہے؟ پرماننٹ ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا ہے. آپ کی ناک کبھی بھی چینج نہیں ہوتی، آپ کی آنکھیں کبھی بھی چینج نہیں ہوتی، آپ کی کھال کا رنگ کبھی بھی چینج نہیں ہوتا. تھوڑی دیر کے لیے آپ پاؤڈر لگا لیں، سرخی لگا لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن جب وہ ہٹتا ہے تو اس کے بعد وہ وہی کا وہی ہوتا ہے. تو وہ آپ کا خلق ہے. اگر آپ کسی کو بہت زیادہ میک اپ کے اندر دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اندر کچھ اور ہے اور باہر کچھ اور. تھوڑے دیر کی بات ہے، یہ اس کے بعد پھر وہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے خلق جس کو کہتے ہیں وہ انسان کی وہ عادت ہے جس کا اظہار بلا تکلف ہوتا ہے، یعنی آپ کو پریٹینڈ نہیں کرنا پڑتا ہو اس کے لیے. اگر میں بہت غصے والی شخصیت ہوں لیکن کبھی کبھار کبھی لوگوں کے آنے پر جانے پر، کسی سے ملنے پر، کسی تقریب میں، کسی اور کے پر میں مسکرا کے لوگوں سے ملتی ہوں اور میں اپنی ایک خاص قسم کی شخصیت کا اظہار کرتی ہوں، وہ میرا خلق نہیں ہے. وہ ایسا ہے جیسے کسی نے کسی تقریب کے لیے میک اپ کر لیا ہو، اور وہ میک اپ جب دھل جائے گا، تقریب ختم ہو جائے گی تو وہ میک اپ بھی دھل جائے گا اور آپ اپنی اوریجنل پوزیشن کے اوپر واپس آ جائیں گے. اسی طریقے سے یعنی جو خلق وہ ہے جو فطرت اور طبیعت ہے. اور جس طرح اس انسان کی جو باطنی صورت ہے، باطن اس کا جو اندر کا ہے، وہ جو اس کی پرسنالٹی ہے، جو اس کی باطنی پرسنالٹی ہے، یہ اس کا خلق ہے. اور جو اس کی ظاہری چیز ہے یہ اس کا خلق ہے. اچھا، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ خلق یا اخلاق اس کا پلورل ہے. خلق سنگولر ہے، اخلاق اس کا پلورل ہے. وہ انہی عادات اور اعمال پر آپ کا اخلاق سمجھا جائے گا جو بالکل پختہ ہوں اور جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہوں. جو کسی وقتی جذبے اور وقتی جوش کی وجہ سے ٹیمپریریلی آپ کے ساتھ ہوں، وہ آپ کا اخلاق نہیں کہلائے گا. وہ آپ کا اخلاق نہیں کہلائے گا. اخلاق، حقیقت یہ ہے کہ اخلاق اور عادات ہی انسان ہیں اور وہی اصل میں اس کی شخصیت کا ظہور ہے. وہی پرسنالٹی ہے کہ جو اس کے اندر پرماننٹلی جمی ہوئی ہوں، اندر موجود ہوں. اور اس کے لیے نبی کریم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی یہ حدیث ہے کہ لوگ کانوں کی طرح سے، مائنز جیسے ہوتی ہے نا، الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، جیسے لینڈ وہ جو جیسے گولڈ مائنز ہوتی ہیں اور جیسے سلور کی مائنز ہوتی ہیں، ایسے انسان بھی مائنز ہیں. انسان بھی جو ہیں، اور ان میں سے جو لوگ جاہلیت میں پسندیدہ تھے وہی اسلام کے اندر پسندیدہ ہیں. یعنی جیسے حضرت عمر کو دیکھیں، ان کی ایک پرسنالٹی تھی، ایک اسٹرانگ پرسنالٹی تھی. وہ اس زمانے میں جیسے تھے، بعد میں آ کے وہ دبو نہیں بن گئے، وہ تو پرسنالٹی وہی کی وہی تھی. لیکن اس پرسنالٹی کو انہوں نے ری ڈائریکٹ کر لیا. کس چیز کے لیے؟ پہلے کفر کے لیے تھی، وہ اسلام کے لیے ہو گئی. حضرت ابوبکر کی ایک پرسنالٹی تھی جو بہت سافٹ پرسنالٹی تھی اور وہ ہمیشہ سے ایسی تھی. وہی پرسنالٹی بعد میں بھی ان کی رہی، لیکن وہ کس لیے ہو گئی؟ وہ ڈائریکشن اس کی جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے. اچھا، اب اس میں جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کی پوری ٹریننگ کرتے ہیں. انبیاء کا ایک خاص اخلاق ہوتا ہے اور ہر نبی اپنے دور کا ایک کہہ لیں کہ پرفیکٹ انسان ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے اندر جو تھے وہ سب سے، یعنی ان کو جو فضیلت
جو حاصل ہے. تو یہ یہی کام انبیاء کا تھا کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کیا کرتے تھے, ان کی جو کوالٹیز تھیں ان کو انہینس کیا کرتے تھے, جو برائیاں تھیں ان کو ختم کروانے کی وہ کرتے تھے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ کہتے تھے حسنوا اخلاقکم, یعنی اپنے اخلاق کو امپروو کرو, بہتر بناؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اخلاق امپروو ہو سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اخلاق آپ کی ناک کی طرح سے نہیں ہے کہ وہ اگر موٹی ہے تو وہ موٹی رہے گی اور پتلی ہے تو وہ پتلی رہے گی. اخلاق یہ ہے کہ اگر میری زبان سخت ہے تو میں اپنی زبان کو بہتر کر سکتی ہوں. اگر میرے مزاج کے اندر غصہ ہے میں اس کو ری راؤٹ کر سکتی ہوں, اس کو چینج کر سکتی ہوں. تو یہ لیکن یہ بات ہے کہ یہ جو کام ہے اس میں کون سی چیزیں آپ کا رول پلے کرتی ہیں, کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے اندر مددگار ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو آپ کا ماحول ہوتا ہے, آپ کی سوسائٹی ہوتی ہے. سوسائٹی کے اندر آپ کا انوائرمنٹ اور آپ کی سوسائٹی کچھ ویلیو سسٹم آپ کو دیتی ہے, آپ اسی کے حساب سے چلتے ہیں. مثلا مسلمانوں کے اندر ایک ویلیو سسٹم یہ ہے کہ اپنے اوپر دوسروں کو آپ پرائرٹی دیں, ایثار جس کا نام کہا گیا. مجھے ضرورت ہے لیکن میں اپنی ضرورت کو پیچھے کر کے کسی اور ضرورت مند کو دے دوں. اگر آپ اس کام کو ویسٹرن سوسائٹی میں کریں گے تو وہ کہیں گے آپ دیوانے ہیں, آپ پاگل ہیں, آپ کی پہلی پرائرٹی آپ اپنی ذات ہے, آپ دوسروں کے لیے کس لیے اپنی چیز کو چھوڑ رہے ہیں. تو یہ جو ماحول اور معاشرہ آپ کے لیے آپ کی تربیت کرتا ہے. دوسری انسان کی اپنی ذاتی شخصیت ہوتی ہے, جو میں نے آپ سے کہا نا کہ کچھ لوگ طبیعتاً نرم مزاج ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ طبیعتاً ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت اکھڑ مزاج ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو جلدی رونا آتا ہے, کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو بالکل رونا نہیں آتا, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہت خوش مزاج ہوتے ہیں, جلدی معاف کر دیتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بد مزاج ہوتے ہیں, بالکل نہیں معاف کر سکتے کسی کو. اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کے سامنے کوئی رول ماڈل ہو جس کو دیکھ کے وہ اپنے آپ کو چینج کر سکیں. ٹھیک ہے, یہ تین چیزیں انسانی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے اندر اس کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہیں. اب یہ دیکھیں کہ حسن خلق کی یعنی اچھے اخلاق کی اہمیت کیا ہے. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی گواہی ہے قرآن کی کہ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا, بلا شبہ آپ اخلاق کے بیسٹ لیول کے اوپر موجود ہیں, آپ اپنے مورل ویلیوز کی بیسٹ پاسبل جو شکل ہو سکتی ہے, یہ قرآن گواہی دے رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اس کے بعد ایک اور گواہی ان کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر دیتا ہے, یہ سورہ توبہ کے اندر, کہ تمہارے پاس تمہارے اندر سے تمہارا ایک رسول آیا ہے, عزیزم علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم, کہ وہ تمہاری تکلیف اس کو بہت بری لگتی ہے, تمہاری بھلائی کا وہ طالب رہتا ہے, اور وہ تمہارے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوا ہے. یہ نبی وسلم کی تعریف میں یہ چیز بتائی گئی. پھر نبی وسلم کی نرمی کو ایک اور جگہ بیان کیا گیا, فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. یعنی اگر تم ان کے ساتھ نرم نہ ہوتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سب تمہارے اطراف سے چھٹ جاتے. بہت اچھی تعلیم بھی تم لے کر آئے تھے اور کتاب بھی لے کر آئے تھے, لیکن پرسنالٹی کے اندر اگر ہارشنس ہوتی تو سارے لوگ تمہارے اطراف سے ہٹ جاتے. اس کے بعد آپ کو یعنی حضرت عائشہ نے سے پوچھا کسی نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ وہ کان القرآن, وہ تو قرآن تھے, چلتے پھرتے قرآن تھے. قرآن ایک بک کی شکل میں آپ قرآن تھے جو چلتا ہوا آپ دیکھتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میں کس لیے آیا ہوں, بعثت لأتمم حسن الاخلاق, میری بعثت کی گئی ہے تاکہ میں اخلاق کو اس کے بیسٹ لیول کے اوپر لے کے جاؤں, بہترین لیول پہ لے کے جاؤں. اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس میں کہا, ایک حدیث جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے کہ مسلمانوں میں کامل ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو. یعنی اخلاق کس سے ریلیٹ ہو گیا, ڈائریکٹ کس چیز کی انڈیکیشن ہے, آپ کے ایمان کی انڈیکیشن آپ کا اخلاق ہے. اچھا اخلاق اصل میں کیا, آگے ہم دیکھیں گے اس کی کچھ کوالٹیز, لیکن ایمان دیکھیں اندر کی بات ہے نا, ایمان تو آپ کے دل کا معاملہ ہے, کون جان سکتا ہے کہ آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے. لیکن یہاں پر ہمیں ایک میٹر دے دیا گیا کہ ایمان کو گیج کرنے کا میٹر کون سا ہے. ایمان کو گیج کرنے کا میٹر انسان کا اخلاق ہے. اگر کسی شخص کی زبان گندی ہے, کوئی شخص
اس کے اندر بے رحمی ہے، کسی شخص کے اندر درگزر نہیں ہے، کسی شخص کے اندر نرمی نہیں ہے، کسی شخص کے اندر جھوٹ ہے، تو یہ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر کا ایمان گڑبڑ ہے. یہ صرف یہ نہیں بتا رہا کہ اس کی زبان خراب ہے، بلکہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کا ایمان، یہ ایمان کا جو گیج جو بتایا ہے وہ اخلاق کو بتایا ہے. اور اسی لیے کل ہم نے جو پڑھا تھا کہ قد افلح المؤمنون، اس کے اندر ہم نے جو کوالٹیز پڑھی تھی مومنین کے اندر، ان کی کوالٹیز میں اس نے اخلاقی چیزیں جو ہیں وہ بتائی تھی. اپنی امانتوں کو عہد کرتے ہیں، وعدوں کا پاس کرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، حیا یہ بھی اخلاق کا ایک حصہ ہے. پھر ایک اور حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو داؤد کے اندر یہ حدیث ہے، انسان حسن خلق سے وہ درجہ پا سکتا ہے، حسن خلق سے وہ درجہ پا سکتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، دیکھیں، جو دن بھر روزہ رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے سے حاصل ہوتا ہے. یعنی ایک شخص جو ہے جس کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ 2 عورتیں تھیں، ایک جو تھی وہ بہت روزے رکھنے والی ہے اور بہت عبادت کرنے والی ہے، لیکن پڑوسی کو اپنے تکلیف دیتی رہتی ہے اپنے زبان سے، کہا گیا کہ وہ جہنمی ہے. ایک جو ہے وہ بالکل جو فرائض ہیں ان کو ادا کرتی ہے، تھوڑا سا پنیر صدقے میں دے دیتی ہے، لیکن پڑوسی اس سے بڑے خوش رہتے ہیں. تو کیا کہا گیا کہ وہ جنتی ہے. اب اس میں یہ بات ہے کہ عبادات سے زیادہ وہ بات ہے کہ روزہ اور نماز اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا تیرا معاملہ ہے، میرا اور بندے کا معاملہ ہے، اس کی مجھے بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، میرے بندوں کے ساتھ ٹھیک معاملات کرو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور ہے حدیث یہاں پہ ترمذی کی بھی، یہ بھی حدیث ہے کہ قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ترازو میں حسن خلق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، کہ حسن خلق والا اپنے حسن خلق سے ہمیشہ کے روزے دار اور نمازی کا درجہ حاصل کر سکتا ہے. پھر آپ نے ایک اور حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، تم میں سب سے اچھا وہ ہے کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. اور اس کے بعد ایک اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ نسائی ابن ماجہ وغیرہ سب میں یہ حدیث ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف سے جو کچھ عطا ہوا اس میں سب سے اچھی چیز اچھا اخلاق ہے. یعنی یہ اللہ کی نعمت ہے، حسن خلق اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اگر کسی کو ایسی طبیعت اللہ کے پاس سے ملی ہو نا تو اس کا شکر ادا کریں. کہ میں دیکھیں ہوتا کیا ہے، جب میں بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتی ہوں نا چیزوں کے اندر تو میرے اندر ایسیڈیٹی بڑھتی ہے. جب میرے اندر کی ایسیڈیٹی بڑھتی ہے تو اس کے اثرات کہاں رونما ہوتے ہیں؟ میرے پورے انوائرمنٹ کے اوپر ہوتے ہیں، پورے ماحول پر ہوتے ہیں، میرے اطراف کے لوگوں کے اوپر ہوتے ہیں. تو اس چیز میں کیا کہا، دیگر احادیث میں حسن خلق کو حب الہی اور حب رسول کا ذریعہ بتایا گیا. اللہ کے بندوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، احب عباد اللہ الی اللہ احسنہم اخلاقا، اللہ کے بندوں میں سے اللہ کو سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. یعنی یہ اللہ کی محبت کا بھی ذریعہ بنے گا، اچھے اخلاق. اور پھر ایک اور حدیث ہے، یہ بڑی ہی اہم حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں میرا سب سے زیادہ محبوب اور آخرت میں نشست میں مجھ سے قریب تر، یعنی جنتی بھی جو لوگ ہوں گے ان کے بھی لیولز اور ڈگریز بن جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کس کو جگہ ملے گی؟ وہ جو خوش خلق ہیں، اچھا اخلاق رکھنے والے، اور مجھے ناپسندیدہ اور آخرت میں مجھ سے سب سے دور وہ ہوں گے جو بد اخلاق ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے بھی ناپسند ہے. یعنی اب دیکھیں اخلاق اللہ اور رسول دونوں کی محبت کا ذریعہ بن گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذریعہ کیا چیز بنی؟ اچھے اخلاق. یہ اس میں بد اخلاقی کس چیز کا نام ہے اس کا بھی نہیں پتہ نا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ نہ پہنچے. آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوں گے. سب سے زیادہ دور سے مراد ضروری نہیں کہ جنت کے اندر پہنچ جائیں اور دور ہوں، اور ہو سکتا ہے کسی وجہ سے پہنچ جائیں اور ان کو جگہ نہ ملے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ تقوی اور حسن اخلاق کا آپس میں کیا تعلق ہے. سورہ یعنی بقرہ کے اندر
جو چیز ہم پڑھتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. جس کے اندر یہ کوالٹیز اخلاقی ہوں گی. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اس ڈائریکشن میں منہ کر لیا یا اس ڈائریکشن میں منہ کر لیا, کچھ چیزوں کا اختیار کر لیا. نیکی یہ ہے کہ تمہارے اندر وہ سافٹنس پائی جائے کہ جو مشکل اوقات میں بھی تمہیں اللہ کے ساتھ جما کے رکھے, جو تقوی تمہارے اندر پیدا کر دے. یہ نیکی ہے. اس کے بعد پھر یہ چیز بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یعنی یہ جو بات بتائی ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اللہ تعالیٰ نے اس نیکی اور بدی کو لوگوں کے اپنے اندر الہام کر دیا, ان کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا ہے. اور اسی پر اللہ تعالیٰ قسم بھی کھاتے ہیں, وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ, میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں. نفس لوامہ کیا ہے؟ وہ جو آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ غلط کام ہو گیا ہے, یہ گڑبڑ ہو گئی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ ٹھیک نہیں تھا. اچھا, اس کے بعد پھر اسی کو آگے بڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ایک ہمیں وہ حدیث جو وہ ملتی ہے کہ اے وابسہ اپنے دل سے پوچھا کرو, استفتی قلبک, کہ اپنے نفس سے فتویٰ لے, اپنے نفس سے فتویٰ لے. تیرا نفس تجھے کیا بتائے گا؟ جس کام کے اندر تجھے خوشی محسوس ہو رہی ہو وہ کام, اور تیرا دل اطمینان پا جائے, وہ نیکی ہے. اور جو چیز تیرے دل کے اندر گھومتی رہے اور تو اس پر لوگوں سے فتویٰ مانگتا رہے, وہ گناہ ہے. چاہے اس کے بارے میں لوگ فتویٰ دے دیں, وَإِنِ افْتَاكَ النَّاسِ, کہ لوگ فتویٰ دے دیں تجھے اس کے بارے میں کہ تم صحیح کرو, لیکن تمہارا دل پھر بھی اس پہ مطمئن نہیں ہو رہا, تم سمجھ لو کہ یعنی اچھا. اب یہ ہے کہ یہ جو قلب کی آواز ہے, کیا یہ ہر ایک کی ایک ہی جیسی ہوتی ہے؟ ہر ایک کو اس کا قلب بتا دیتا ہے؟ ہر ایک آدمی جو ہے وہ اتنا ایک اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کو اس کا گناہ اور اس کی نیکی پتہ چل جائے؟ نہیں. یہ انسان کا اپنا ارادہ کہ میں کس حد تک اس کو امپروو کرنا چاہتی ہوں, میں کتنا پاک کرنا چاہتی ہوں, تو یہ بتاتا ہے. یعنی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے. جب وہ سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے تو اگر اس نے اپنے آپ کو اس گناہ سے الگ کر لیا اور اللہ سے اس نے مغفرت مانگی اور توبہ کی, تو اس کے دل سے وہ دھبا صاف ہو جاتا ہے. یعنی اس کو انہینس کرنے والی کون سی چیز تھی؟ وہ انسان کا اپنا ارادہ, اس کی اپنی کوشش, اس کی اپنی محنت. اور اگر وہ کام نہیں کرتا, اگر وہ یہ کام نہیں کرتا یا وہی کام وہ دوبارہ کرتا ہے, تو اس سے بڑا دھبا اس کے پر آتا ہے, پھر اور بڑا دھبا آتا ہے, اور بڑا دھبا آتا ہے, یہاں تک کہ اس کا پورا نفس جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے. اور پھر ابھی نے کہا یہی نفس کا زنگ ہے, دل کا زنگ یہ ہے. اسی کو جو قرآن کے اندر کہا نا, کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, کہ جو کچھ وہ کماتے ہیں اس کی وجہ سے, ان کی کمائی کی وجہ سے ان کے دل جو ہیں وہ سیاہ ہو جاتے ہیں, تاریک ہو جاتے ہیں. تو کیوں؟ اس لیے نماز کو کہا گیا ہے کہ وہ تمہیں فحش اور منکر سے روکتی ہے. کیوں وہ روکتی ہے؟ اس لیے کہ وہ بار بار آپ کو ایک غور و فکر کی دعوت دیتی ہے. آپ کھڑے, اگر وہ نماز ایسی نماز ہے جس کے اندر ہم غور و فکر کرتے ہیں, سوچتے سمجھتے ہیں, تو اس لیے نماز انسان کے اندر بہتر اخلاق پیدا کر سکتی ہے, اس کو برائیوں سے اور منکرات سے اور فحش سے بچا سکتی ہے. اور نماز کو کہا گیا کہ وہ ایک ایسی ندی ہے, دن میں 5 دفعہ آپ جس سے نہاتے ہیں تو آپ بالکل صاف ستھرے ہو سکتے ہیں, اگر آپ اس کی اس کوالٹی کو جو ہے وہ استعمال کریں. اچھا, اب جو اخلاقی اصول ہیں وہ کیا چیز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمیں دی ہیں. اس میں پہلی چیز جو اچھے اخلاق کے لیے جو پہلی چیز ہے وہ کیا چیز ہے؟ یعنی آپ جو کام بھی کریں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں. یہ اس کی بنیاد ہے اچھے اخلاق کی, ایمان باللہ. اگر میں اچھا اخلاق استعمال کر رہی ہوں, اختیار, لیکن لوگوں کے لیے کر رہی ہوں,
یہ اللہ کی نظر میں اچھا اخلاق نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ ریا ہے، یہ ریا ہے. اور اس ریا کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرک ہے، اور یہ شرک جو ہے انسان کو جہنم تک لے کے جا سکتا ہے. تو اچھا اخلاق کس کے لیے ہو؟ الذین ینفقون اموالہم ابتغاء مرضات اللہ، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مال کا خرچ کرنا. ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف یؤتیہ اجرا عظیما، کہ جس نے رب کو راضی کرنے اجر اللہ کا دے. قیامت کے دن بندہ آئے گا اللہ سے کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تیرے لیے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا. وہ کہے گا تو نے میرے لیے نہیں کیا، جس کے لیے کیا تھا تو اس سے جا کر مانگ. اگر پڑوسی کے لیے کیا تھا، اگر فلاں بندے کے لیے کیا تھا، اگر اس کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اس کیمپ کے لیے کیا تھا، اس گروپ کے لیے کیا تھا، اس پارٹی کے لیے کیا تھا، اس خاندان کے لیے کیا تھا، جو ان سے مانگو وہ دیں گے. میں تو تمہیں اسی کی چیز کی جزا دے سکتا ہوں جو تم نے میرے لیے کی تھی. اچھا، یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ میری نیت اللہ کی رضا کے لیے خالص ہو. تمام نیکیوں کی بنیاد رضا الہی ہونی چاہیے. میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتی ہوں. اب دیکھیں، یہ ایک حدیث ہے جو میں آپ کو بتاتی ہوں، بخاری کی حدیث ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑا باندھنا کسی کے لیے اجر کا باعث ہے، کسی کے لیے پردہ پوشی اور کسی کے لیے گناہ. ایک کام ہے گھوڑا باندھنا، کسی نے گھوڑا خریدا، یعنی فرض کریں آج کے دور میں ہم نے کار خریدی. اب کسی کے لیے تو وہ اجر کا باعث بنے گی کار، کسی کے لیے پردہ پوشی کا باعث بنے گی، اور کسی کے لیے گناہ کا باعث بنے گی. اجر کا باعث اس کے لیے ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اس کو باندھتا ہے، اور اس کے چرنے اور پانی پینے کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے. یعنی اب آپ نے ایک گاڑی خریدی، اس گاڑی کا استعمال آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے دین کا کام کریں گی. تو اس کے ٹائر گھسیں گے، اس میں پٹرول پڑے گا، اس کے انجن کے اندر کوئی خرابی ہوگی، اس کے بریک چینج کریں گی، ہر چیز اللہ کے راستے میں لگ رہی ہے. یہ ہے اجر کا باعث. اچھا، اور پردہ پوش اس کے لیے جو ضرورتاً اس لیے باندھتا ہو کہ اللہ نے اس کو دولت دی تو اس کو اپنی ضرورت کی چیز دوسروں سے نہ مانگنی پڑے. یعنی وہ یہ کسی کے آگے اس کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی اور سے ضرورت کی چیز نہ مانگنی پڑے. اللہ نے اس کو مال دیا تھا تو اس نے سوچا کہ میں اپنی ضرورت میں خود کفیل ہو جاؤں، اس لیے میں نے یہ چیز اپنے پاس رکھ لی. تو اس کے لیے پردہ پوشی کے باعث ہے. اور وہ اس کا وہ رحم و شفقت کے ساتھ اس سے کام لیتا ہے اور اس کا حق ادا کرتا ہے، یعنی وہ بھی اپنا اس کے جو بھی کرتا. اور گناہ اس کے لیے ہے جو فخر اور نمائش کے لیے یہ کام کرتا ہے، جس کے لیے گاڑی اس کا اسٹیٹس سمبل ہے، جس کے لیے اس کی گاڑی جو ہے وہ لوگوں کے درمیان مقابلے کا باعث ہے. ہم پرانی گاڑی نہیں چلاتے بھائی، ہم تو ہمیشہ ہماری عادت یہی ہے کہ ہم 2 سال بعد 3 سال بعد نئے ماڈل کی گاڑی خرید لیتے ہیں، یا ہر سال نئے ماڈل کی گاڑی خرید لیتے ہیں، یا ہم ایسی گاڑی خرید لیتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے، اب یہاں پر کیا ہوا، یعنی رضائے الہی اگر نہیں، اللہ کی رضا اگر نہیں ہے تو جو کام بھی کیا وہ ویسٹ، جو کام بھی کیا وہ ویسٹ ہے. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جو میں آپ کو وقت کی کمی کے باعث آپ کو سنا نہیں سکتی ہوں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث ایسی ہے کہ ابو ہریرہ جب اس کو سنایا کرتے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو روتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے اس کو سنانے میں، کہ قیامت جب قائم ہوگی تو 3 بندوں کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، اور ایک ان میں سے پہلا وہ ہوگا جو قرآن کا عالم تھا اور قرآن کی تعلیم دیتا تھا. اور اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا تو کس لیے قرآن کی تعلیم دیتا تھا؟ تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس لیے کہ تیری کتاب کو میں پڑھاؤں. تو اللہ اس سے یہ کہے گا کہ نہیں، بلکہ تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تیری تعریف کریں، اور تیری تعریف دنیا میں ہو چکی، جاؤ اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. اس طرح سے ایک مال کا خرچ کرنے والا ہوگا، اور ایک جو ہے وہ مجاہد ہوگا. یعنی اس حدیث کو سنا کے ابو ہریرہ بے ہوش ہو جاتے تھے اس کو سنانے کے بعد، کہ ہمیں اپنی نیتوں کو کس طرح چیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ اور کچھ بھی آدمی نے کیا، یعنی دنیا میں اس نے اپنے مال کی کتنی شدید محبت ہوتی ہے اس کو بھی خرچ کر دیا، اپنے وقت کو بھی لگا دیا، اس نے یہ سمجھا کہ وہ شاید دین کا کام کر رہا ہے، اور اس کی نیت کہیں پہ خراب ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے محفوظ رکھے. لیکن کہیں اگر اس کی نیت میں شک گڑبڑ آ گئی تو سارا کچھ کیا کرایا ضائع ہو گیا، ساری محنت ویسٹ. اور اس کا پتہ وہاں جا کے چلا کہ جہاں آپ کے پاس کوئی سیکنڈ چانس نہیں ہے. تو
تو حسن خلق جو ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا. یعنی تمام اعمال اس وقت اصل میں ٹھیک عمل ہے، ہر عمل اس وقت اچھا عمل ہے جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نیت کے لیے کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے. اس کے بعد دوسری چیز، اب اس میں مجھے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہر ایک اپنا جائزہ لے کہ میں جب بھی کوئی کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتی ہوں، کسی کے اوپر مال خرچ کرتی ہوں، کسی سے دوستی رکھتی ہوں، کسی سے تعلق رکھتی ہوں، کسی کے کام آتی ہوں، کسی کو گاڑی میں رائڈ دیتی ہوں، کسی کو فون کرتی ہوں، کسی کو کھانا پکا کے بھیجتی ہوں، کسی کے بچے کے ساتھ بیبی سٹنگ کر لیتی، کچھ بھی میں کر لیتی ہوں، میں کس لیے کرتی ہوں؟ کیا اس کے پیچھے میری نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے؟ تو پھر آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ کیسا رسپانس دے رہے ہیں. پھر آئی ڈونٹ کیئر، لوگ کچھ بھی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، کیا فرق پڑے گا؟ جب میں انسانوں کے لیے کام کرتی ہوں تو پھر انسانوں سے میں اپنی توقعات باندھتی ہوں، اور جب وہ توقعات پوری نہیں ہوتی وہ مجھے ہرٹ کرتا ہے. اللہ کے ساتھ جب میں کام کرتی ہوں تو پھر میں اللہ سے امید باندھتی ہوں، اور اللہ جو ہے وہ شکور علیم ہے، وہ جانتا ہے اور وہ قدردانی کرنے والا ہے. وہ کوئی ایسا عمل میرا نہیں ہے کہ میں نے اس کے لیے کیا اور اس کو پتہ نہ ہو کہ یہ میری بندی نے میرے لیے کیا ہے، اس نے اس کا اجر لکھ کے نہ رکھا ہو. اب اس کے اندر دیکھیں دوسری چیز جو ہے، ایک پہلی چیز آپ کے اعمال کے اندر وہ ہے رضا الہی کا حصول. دوسری چیز ہے اعتدال. اعتدال کہتے ہیں کہ آپ نہ اس ڈائریکشن میں چلے جائیں نہ اس ڈائریکشن میں چلے جائیں. دوسرا جو اصول ہے وہ اعتدال کا اصول ہے. ٹھیک ہے، اعتدال کیا چیز ہے کہ آدمی کسی بھی ایکسٹریم کی طرف نہ جائے. اعتدال، اچھا اب کن چیزوں میں اعتدال چاہیے؟ نمبر 1، خوف اور امید کے درمیان اعتدال. یہ قرآن کا جی بیلنس کرنا، بالکل خوف اور امید کے درمیان. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ گلاس ہاف فل نظر آتا ہے، ویری ڈپریسڈ، ویری نیگیٹو تھاٹ کے لوگ ہوتے ہیں. وہ بس یعنی وہ خوف میں، یا لوگ اس سے ایسا رہتے ہیں ان کی زندگی میں یہ بالکل یعنی اتنا زیادہ خوف کے اندر ان کی حالت آ جائے کہ ایکشن کرنے کی ان کے پاس انرجی نہ رہے. یہ ایک لیول ہے. دوسرا لیول یہ ہے امید اتنی بڑی بھی ہو کہ بے پرواہی لاپرواہی کام کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے. یہ دو ایکسٹریمز ہیں. ان کے درمیان ہمیں یعنی ایک آدمی، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے قرآن میں، جو اس کی ٹیچنگز ہے وہ یہ کہ دنیا ناپائیدار ہے، دنیا ختم ہو جانے والی ہے، یہ فنا ہونے والی ہے، لیکن تمہیں یہاں پر کام کر کے اپنے لیے آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور اس امید پر کرنی ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. تم گناہ کر سکتے ہو، تم گناہ کرو گے، تم سے گناہ ہوں گے، وہ گناہ بڑے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں جو بات ہے نا، جو آیت اس میں ہے کہ، اور لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس آیت نے اتنا خوش کیا کہ اس کے علاوہ کسی اور آیت نے خوش نہیں کیا. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے وہ میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اچھا، اس کے بعد پھر ایک اور چیز یہ بتائی گئی حدیث میں کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا یہ بھی ایک عبادت ہے. یعنی ہر پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا، یہ ایک بالکل صحیح سوچ ہے، لیکن پھر میں یہ بھی امید رکھوں نہیں اللہ کیوں نہیں قبول کرے گا. اگر میں صحیح نیت کے ساتھ، صحیح اپنی پورے ارادے کے ساتھ، اپنی پوری وسائل کے ساتھ، اپنی پوری ریسورسز کے ساتھ، پوری فل انرجی کے ساتھ ایک کام کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، وہ قبول کرے گا. تو یہ اس چیز کو کیا گیا کہ مایوسی سے دور رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ لاپرواہی اور بے عملی سے بھی دور رہیں، غفلت سے دور رہیں. یہ اس کے درمیان کی ایک جو چیز ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کیا ہے. اس کا بھی یعنی خوف ایک اچھی چیز ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ یہ بتاتے اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ فإن الجنة هي المأویٰ، کہ جس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور اپنے نفس کو بری خواہشوں سے بچا کے رکھا، نہى النفس عن الہویٰ، کہ اس نے خواہشات نفس کی پیروی کرنے سے اپنے آپ کو بچایا،
تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ جنت جو ہے وہ رکھا ہے. تو یہ اللہ اس میں یہ دکھاتا ہے کہ اس لیے نہ وہ انسان کو مایوس ہونے دیتا ہے اور نہ وہ اس کو بے باک ہونے دیتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں اب کیا ہے, اب تو میری جو شفاعت ہو جائے گی, معاف کر دے گا, غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ, غفور الرحیم ہے. ان دو کے درمیان اللہ تعالیٰ آپ کو بیلنس رکھنا چاہتا ہے. اچھا اس کے بعد اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اعتدال جو ہے یہ رویہ حسن خلق کی بنیاد ہے کہ آپ ایک بیلنس کے اوپر اپنی زندگی لے کے چلیں. اعتدال ایک تو ہے خوف اور امید کے درمیان, دوسرا اعتدال ہے عفو اور انتقام کے درمیان. یعنی بالکل معاف کر دینا یا ہر چیز کا انتقام لینا, آنکھ کے بدلے آنکھ اور کان کے بدلے کان اور ناک کے بدلے ناک اور جان کے بدلے جان, و جروح القصاص. اور ایک بات یہ ہے کہ جس نے ایک گال پہ مارا میں نے دوسرا گال بھی پیش کر دیا. ایک جو ہے وہ کرسچینٹی کی تعلیم ہے اور ایک جوڈائزم کی تعلیم ہے. وہاں اتنی سختی تھی کہ حضرت عیسیٰ نے کہا تمہارا بھائی اگر تمہیں ایک گال پہ مارے تو اپنا دوسرا گال پیش کر دو. وہ تمہارے ساتھ تمہیں زیادتی کرنے کے لیے 1 میل چلے تو تم 2 میل چلو. اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا کہ تم ایک گال پہ کوئی مارے تو دوسرا گال تم اس کے سامنے پیش کرو. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اچھا اس کے بعد پھر اس میں یعنی اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کے اندر یہ بات نہیں کہی گئی ہے کہ, اور اس کو بہت سنبھل کے سمجھداری کے ساتھ سنیے گا اس بات کو جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں. جس طرح ہر حال میں انتقام کے اصول پر عمل نہیں ہو سکتا, اسی طرح ہر حال میں معاف کرنے اور درگزر کرنے کے پر بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتے. مثلا کسی نے قتل کر دیا, میں نے یہ سوچا کہ نہیں اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے, اس کو اللہ تعالیٰ کیا لیتا ہے کس طریقے سے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف. یعنی اس کا حق یہ ہے, بنیادی یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا, وہ معافی نہیں ہے. لیکن اگر جس کے لوگ قتل ہوئے ہیں وہ معاف کرنا چاہے تو کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ دیکھیں یہ کتنا پرفیکٹ بیلنس ہے یہاں پر. میں یہ چاہ رہی ہوں کہ بندہ قتل نہ ہو, میرے ہاتھ میں اختیار ہی نہیں ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں, اور میں یہ چاہ رہی ہوں کہ قتل کے بدلے بندہ قتل ہو لیکن میرے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ اس بندے کوئی لا ہی نہیں ایسا کہ وہ اس کو قتل کر دے مار. ان دونوں کا ایک بیلنس ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. معافی بھی ایک حد تک اس کی اجازت ہے لیکن بعض جگہوں پر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. اچھا اس کے بعد پھر یہ بات کہی گئی ہے کہ جو لوگ ان پر یہ آیہ نمبر اس میں سورہ نحل کی آیت, اس میں سورہ شورا کی آیت ہے کہ وہ لوگ کہ جب ان کے اوپر کوئی زیادتی کی جاتی ہے تو وہ اس سے بدلہ لیتے ہیں, اور برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی ہے. تو اگر معاف کر دیا اور نیکی کی تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ. یعنی برائی کا بدلہ برائی سے لیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند کیا چیز ہے کہ معاف کر دیں. کیوں, کیا کرنا, وہ معاف کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے. اور ایسا نہیں ہوتا کہ میں نے معاف کر دیا تو اب مجھے کیا ملا. دیکھیں یہ ہم میں سے ہر ایک کی سائیکالوجی ہوتی ہے کہ دیکھیں فلاں نے میرے ساتھ اتنی زیادتی کی. ایک صاحب تھے, انہوں نے زندگی بھر اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کیا. اس کے بعد اس ظلم کے بعد جب مرنے کے وقت قریب آیا, انہوں نے اپنی بیوی سے کہا مجھے معاف کر دیجئے, تو ان کی بیوی نے ان کو معاف کر دیا. تو اب وہ بیوی یہ سوچے کہ سارا زندگی تو اس نے مجھ پہ ظلم کیا, مرنے سے پہلے اس نے مجھ سے معافی مانگ لی, میں نے اس کو معاف کر دیا, میرا وہ کہاں گیا. تو آپ کے خیال میں وہ بیوی نے جتنا ظلم اٹھایا اللہ تعالیٰ اس کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ نہیں, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا اجر اس کو دے گا. وہ جو اجر ہے اس پر ہماری نظر نہیں جاتی. ہم یہ سوچتے ہیں واہ یہ تو بڑے اچھے رہے, انہوں نے تو معافی بھی مانگ لی اور یہ معاف بھی کر دی اور انہوں نے زیادتی بھی کر دی, اور ہم کیا کریں, ہم نے تو اتنا تکلیف اٹھائی, پھر ہم کیا کریں. ہم یہ کریں کہ ہم صبر کریں اور اس کے بدلے اللہ سے اجر کی امید رکھیں کہ وہ ضائع کہیں نہیں گیا آپ کا. اللہ اتنی ناانصافی نہیں کرے گا کہ ایک آدمی نے زندگی بھر تکلیف اٹھائی اور دوسرے نے اس کے ساتھ ظلم کیا تو اس مظلوم کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے ہی چھوڑ دے گا کہ ہر چیز ختم ہو گئی. نہیں, اللہ کی کائنات, اللہ نے اپنی آخرت ایسی نہیں بنائی ہے. دنیا میں یہ ہو سکتا ہے کہ بدلے کے بدلہ کچھ بھی نہ ملا, لیکن آخرت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جس نے وہ, تو اس کا اجر اب آپ کنیکٹ کریں رضائے الہی کے ساتھ
ہے نا. اللہ کے لیے آپ نے ایک کام کیا, اللہ کے لیے آپ نے معاف کر دیا, اللہ کے لیے آپ نے ان کے لیے ان سے معافی مانگی, ختم ہو گیا معاملہ. اور اس کے بعد پھر اس کے اندر یہ اس کا اجر اللہ کے ذمے, اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. اب ظالم کو بھی یہ بات کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہو کیریکٹر, جو یہ کام کر رہے ہو تمہارا کیریکٹر اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے. اسٹے اوے فرام دس کیریکٹر بیہیویئر. اچھا, اس میں اب اس کا جو بیلنس ہے وہ کیا ہے؟ عدل اور احسان اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. عفو اور انتقام کے بدلے کا جو بیلنس ہے وہ کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. یعنی اگر قانون یہ آپ کو حق دیتا ہے کہ مظلوم کو آپ کو حق یہ دیتا ہے کہ ظالم سے وہ بدلہ لے لے, لیکن اس سے زیادہ بلند تر, اس سے زیادہ ہائر لیول کی بات یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے اور برائی کے بدلے بھلائی کی جائے. یہ اس سے آگے کا لیول ہے. اب دیکھیں یہاں پر آپ کی اسپریچول گروتھ کا بھی اللہ تعالیٰ پورا انتظام کرا. صرف برابر کا معاملہ نہیں ہو رہا, آپ اسپریچولی بھی اپنے آپ کو گرو کروا سکتے ہیں. اور آپ سوچیں جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں نا, اس سے آپ کے دل کے اندر جو تسلی آتی ہے, اور جو آپ کا دل ایک پیسفل ہو جاتا ہے اس کے مقابلے میں کہ جب آپ انتقام لینے کا سوچتے رہتے ہیں. یعنی وہ کیفیت آپ کو ہمیشہ تکلیف کے اندر جو ہے وہ رکھتی ہے. اسی کی جو بات ہے کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لِمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ سورہ شورا کی بات ہے کہ جس نے صبر کیا اور معاف کیا تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے. اللہ تعالیٰ اس کو وہ کر رہا ہے, ریکگنائز کر رہا ہے. یہ آسان کام نہیں ہے, بڑی ہمت کا کام ہے. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. پھر اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں بتاتا ہے کہ معاف کرو, معاف کرنے کا رویہ اختیار کرو, نیک کام کا حکم دو اور جاہلوں کے منہ مت لگو. اور یہی بات ہم سورہ فرقان کے اندر وہ کہ پڑھتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلِينَ قَالُوا سَلَامًا, کہ جب تم سے وہ تمہارے منہ لگتے ہیں تو آپ ان سے کہتے ہیں پلیز السلام علیکم. آپ ان کے ساتھ نرم رویہ رکھ کے وہاں سے چلے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے السلام علیکم یعنی پورا غصہ اس سلام کے اندر پتہ چل گیا, کہ اس کا بھی پتہ چل گیا کہ سلام کرنے کا پیچھے اس میں مطلب اس کا یہ ہے, یہ نہیں ہے. فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. صبر کرو جیسے کہ اولو العزم رسولوں نے صبر کیا تھا. وہ تو لوگوں کو خیر کی دعوت دیتے تھے, بھلائی کی دعوت دیتے تھے. لوگ ان کے, آپ نے پڑھا شیب ابی طالب میں کیا ہوا, کس بات کے اوپر ہوا تھا, کیا کہہ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ دولت مانگ رہے تھے, ان سے کچھ اور کیا کر رہے تھے؟ کچھ نہیں, صرف ان کو جہنم سے بچانے کی فکر کر رہے تھے. اس کے اوپر کی سزا آپ دیکھیں کہ کیا سزا دی گئی, یہاں تک کہ حضرت خدیجہ اس تکلیف کی تاب نہ لا کے آخر میں ختم ہو گئی. ان کا انتقال انہی تکلیفوں کی وجہ سے ہوا جو وہ 3 سال انہوں نے برداشت کی. اچھا, تو یہ اس کا تو عدل اور احسان جو ہے کہ یعنی آپ عدل کا معاملہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ زیادتی کرنے والے نہ ہوں. جتنا بدلہ, جتنی زیادتی ہے اس کے برابر کا معاملہ کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں. احسان اس سے بھی بڑی چیز ہے کہ آپ اس سے ایک لیول آگے چلے جائیں اور آپ اس سے آگے بڑھ کے یعنی وہ کریں. اچھا, اب بڑی امپورٹنٹ ایک بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا. فار ہز اون پرسنل تھنگز کبھی بھی انہوں نے انتقام, لوگوں نے پرسنلی ان کو کچھ بھی کہا ہو, الا یہ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو توڑا ہو تو اس کو ضرور قانون سزا دی گئی ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قصاص کا کوئی مقدمہ بھی ایسا ہوا کہ جو آپ کے پاس پیش ہوا, اس میں آپ نے لوگوں کو عفو درگزر کا مشورہ نہ دیا ہو. یعنی کسی کا قتل ہو گیا, وہ قاتل آیا اور دوسرا مقتول کے گھر والے آئے تو انہوں نے کہا معاف کر دو. قتل کے اوپر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ معاف کر دو. اس معافی کی آپ نے یعنی اس کو وہ کیا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو تھا وہ طریقہ کار تھا. اس کے بعد ہے ہمدردی اور خیر خواہی. یعنی ہمدردی کس سے؟ ساری کائنات سے. المخلوق الخلق کلہم عیال اللہ, ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. وَأَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ, اور اللہ کے نزدیک محبوب وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے.
کنبے، اس کے کنبے کے ساتھ، اس کا کنبہ الخلق صرف انسان نہیں ہے، جاندار بھی اس کی مخلوق ہیں، پودے بھی اس کی مخلوق ہیں، انوائرمنٹ بھی اس کی مخلوق ہے. آپ انوائرمنٹل فرینڈلی ہوں، آپ درختوں کے ساتھ معاملہ. اس نے کہا کہ جو ایک درخت بوئے گا قیامت کے دن وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے، جانور اس کا پھل کھاتے ہیں، لوگ اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں، انسان اس کا کھاتے ہیں، یہ سب چیزیں اس کے لیے ہیں. اس کے بعد جو بات ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن رتبے کے اعتبار سے بدترین انسان وہ ہوگا جس کے شر کے ڈر سے لوگ اس کو چھوڑ دیں. بدترین انسان. آپ مجھے اس لیے چھوڑ دیں کہ آپ کے اگر ہم نے سے بات کی تو بلا وجہ بے عزتی کر دیں گے، اس لیے پلیز ان کے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے کہ آپ نے میرے شر سے مجھے چھوڑ دیا. کہ ایک فرد جو ہے یہ قیامت کے دن آپ سے نے کہا رتبے کے اعتبار سے بدترین شخص وہ ہوگا. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اچھی بات کہنی چاہیے ورنہ خاموشی اختیار کرے. اچھی بات کہے اور ہر اچھی بات جو ہے وہ صدقہ ہے. اس کے بعد پھر دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا چیز تھی. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی سب سے پہلی گواہی ان کی بیوی نے دی، اور ان کی ایک بیوی نے نہیں دی، ان کی کئی بیویوں نے دی. حضرت عائشہ نے دی، حضرت ام سلمہ نے دی، حضرت خدیجہ نے دی، ان کے قریب ترین لوگوں نے دی، ان کے دوستوں نے دی. دیکھیں گھر والوں کی گواہی بڑی قیمتی گواہی ہوتی ہے. تو اگر گھر والے صحیح گواہی دے دیں سمجھ لیں اللہ کے آپ عند اللہ بری الذمہ ہو گئے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن اگر گھر والے صحیح گواہی نہ دیں، بدتمیز خاتون ہے یا غصے والی خاتون ہے یا غصے میں رہتی ہیں، سسرال والوں کے ساتھ اچھی نہیں ہے، میگے والوں کے ساتھ اچھی نہیں ہے، بچوں کے ساتھ ایسی تو وہ گواہی جو ہے وہ اچھا. اس میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے دور رکھا. 3 باتوں سے: بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑھنا، ہر معاملے میں دخل اندازی کرنا، ہر پھٹے میں ٹانگ اڑانا. دوسرا ہے ضرورت سے زیادہ بات کرنا، اور اس میں واٹس ایپ بھی شامل ہے. پلیز اس کو آپ شامل کر لیں، اس لیے کہ بعض اوقات ہم منہ سے بات نہیں کرتے، ہماری انگلیاں باتیں کر رہی ہوتی ہیں ساری. 3 چیزوں سے آپ نے پرہیز کیا، یعنی 3 باتوں سے آپ کو اپنے سے دور رکھا، اور دوسروں کے متعلق بھی 3 چیزوں سے پرہیز کرتے تھے. 3 سے خود کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے، اور کسی کی اندرونی باتوں کی تلاش میں نہیں رہتے تھے. دوسروں کے بارے میں بھی 3 چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، اور 3 چیزوں سے اپنے آپ کو خود محفوظ رکھا. اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھیں کہ اب حسن اخلاق جو ہے اس میں 2 طرح کے اخلاق آتے ہیں. ایک ہوتا ہے آپ کا انفرادی اخلاق، اور ایک ہوتا ہے اجتماعی اخلاق. انفرادی سے مراد ہے یور اون پرسنل بیہیویئر، کوئی اور ہو نہ ہو آپ ویسے ہی ہیں. اور اجتماعی اخلاق کیا ہوتا ہے؟ اجتماعی اخلاق یہ ہوتا ہے کہ جب آپ انٹریکشن کرتے ہیں اس وقت یہ اخلاق بنتا ہے. 2 طرح کے اخلاق مانے جاتے ہیں، ایک انفرادی اخلاق ہے اور ایک اجتماعی انفراد ہے. انفرادی اخلاق جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ اس کے اندر ایک چیز کو اس میں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور میں اپنے آپ کا اس پہ جائزہ لے رہی تھی اور میں سوچتی اللہ شاید میں تو اس کے اندر کہیں نہیں کھڑی ہوئی ہوں. وہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ خلق یہ چیز ہے کہ ایک ایسا کام جو آپ سے بغیر کسی، یعنی ایک کام تو ہوتا ہے نا آپ تکلفاً کرتے ہیں، محنت کر کے کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے آپ کو سے ایزیلی، اس یور سیکنڈ نیچر، اٹس اے فرسٹ نیچر، بس وہ آپ ہیں ہی ایسے. بعض لوگ ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں بھی کوئی بات کر رہا وہ فوراً کے ہم کر لیتے ہیں یہ کام، نہیں ہم کر لیں گے یہ کام، نہیں ہم یہ ان کی نیچر ہوتی ہے. لوگ ان کو کہتے ہیں نہیں پلیز اب آپ نے بہت زیادہ ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لیں، آپ بیٹھ جائیے. یہ ان کی وہ مطلب وہ طبیعت، وہ کسی کے سامنے پریٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں اصل میں. تو یہ اخلاق. لیکن اس کے بارے میں ایک اور چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کتب حدیث اور سیرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرز عمل کا خصوصی تذکرہ کیا گیا وہ یہ کہ آپ جو کام کرتے تھے اس کو مسلسل کرتے تھے. اس کو کہا گیا ہے مداومت عمل، یعنی کنسسٹنسی آف دی ایکشن. واٹ ایور یو ڈو کیپ ڈوئنگ اٹ فار ایور.
اور اس کے بارے میں یہ بتائی ہے نبی، اس میں جو چیز ہے کہ آپ کی حیات طیبہ کا یہ پہلو ہے. حضرت عائشہ نے کہا، ام المومنین سے کسی نے پوچھا، ام المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا تھا؟ آپ نے کیا آپ یہ عمل کسی خاص دن کرتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ کا عمل مسلسل جھڑی کی طرح ہوتا ہے جو مسلسل برستی ہے، جیسے بارش کے قطرے ون آفٹر دی ادر جو کم آتے رہتے. پھر فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کر سکتے تھے تم میں سے کون کر سکتا ہے؟ یعنی وہ جو نیچر تھی وہ آپ کی نیچر کو، یعنی آپ نے جو کام کیا، جو سنت اختیار کی، جو آپ نے اپنے ٹائمنگ سونے جاگنے کے رکھے، جو آپ نے نمازوں کے رکھے، جو تہجد کا طریقہ اختیار کیا، جو آپ نے کیا اس کو آپ ہمیشہ کرتے رہے. ہمارے اندر نا یہ بات بڑی لیکنگ ہے، بہت لیکنگ ہے. ہم جوش کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے اندر یہ بات کنسسٹنسی جو ہے یہ بالکل نہیں ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عمل پر انسان مداومت اختیار کرے، خواہ وہ قلیل کیوں نہ ہو، وہی کام اس کو کرتے رہنے چاہیے. اور اس کے بعد پھر یعنی اس میں ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی عبادت کبھی ترک نہیں کی. اگر کبھی مزاج اقدس ناساز یا سست ہوتا تو بیٹھ کر نفل ادا کرتے. اور لوگوں سے ملنے کے اندر، اور پھر ایک صحابی بڑا مجھے پیارا لگا، ایک صحابی جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر ہمیشہ مسکراتے تھے، محبت سے مسکراتے تھے، اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ مسکرائے نہ ہو مجھے دیکھ. یعنی اتنا کنسسٹنٹ وہ عمل تھا کہ ایک صحابی نے اس کو نوٹ کیا کہ ایسا اب ظاہر نبی سے مختلف حالات میں ہوتے ہوں گے، کبھی فوجیں کھڑی ہیں، کبھی فوج کے لیے نکلنا ہے، کبھی کسی کا انتقال ہو گیا، کبھی بیٹی کا انتقال ہو گیا، کبھی کسی صحابی کا انتقال ہو گیا، کبھی گھر میں کوئی جھگڑا ہو گیا، کبھی کھانا نہیں کھایا ہوا، کئی دن سے بھوکے ہیں، مختلف کیفیات ہو سکتی ہیں. اور وہ صحابی جو ہوتے تھے وہ تو روز آتے تھے لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، انصاری صحابی تھے، مدینہ میں رہتے تھے. وہ کہتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور مجھے دیکھ کے محبت سے مسکرائے نہ ہوں. یعنی اتنی کنسسٹنسی ان کے اس میں تھی. اب میں اگلی جو چیزیں ان کی میں ڈیٹیل میں بالکل نہیں جاؤں گی اس لیے کہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. میں آپ کے سامنے صرف ان کو وہ نام لے کے کر دیتی ہوں کہ وہ کوالٹیز جو بہت آپ کی انڈیویجول کوالٹیز ہیں جو آپ کے اندر ہونی چاہیے. کوئی اور دوسرا فرد آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. سچائی، صدق. دوسری بات ہے حیا. آپ تنہائی میں بھی ہوتے ہیں تو آپ حیا کے ساتھ ہو. حلم اور بردباری. حلم کہتے ہیں انسان کا پیشنیٹ ہونا، انسان کا جسے آپ کیا کہ کمپوزڈ ہونا، انسان کا ریئیکشنری نہ ہونا، ہر بات کے اوپر ایک دم سے ریئیکشن نہ دینا. بردباری، آپ ایک چیز کو وے کر کے کرنے والے ہوں. یہ آپ کا ایک مستقل عمل ہونا چاہیے کہ میں ہر بات کا فوراً ریئیکشن نہیں دیتی. آپ سوچئے یہ جو کمپلسو بیہیویئر، امپلسو بیہیویئر ہوتا ہے نا، کہ امپلسو بیہیویئر ہم سے، میں یہ دیکھتی ہوں، کوئی نے کہا کہ جی ایک حدیث آئی ہمارے پاس، کسی نے بھیج دی مجھے حدیث ہے. اب میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں یہ پہلے دیکھوں یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں، یہ حدیث بھی ہے کہ نہیں ہے. میرے اندر دعویٰ کا ایک شدید جوش جو ہے وہ اٹھا، اور میں نے اپنے 100 لوگوں کو، ایک امریکہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آسٹریلیا میں، ایک نیوزی لینڈ میں، ایک لندن میں، ایک پاکستان میں، ایک انڈیا میں، میں نے سارے لوگوں، یعنی وہ شیطانیت میں نے پتہ چلا بعد میں ہوئی تو حدیث ہی نہیں تھی. کسی نے جواب بھیجا، انہوں نے کہا جی آپ نے چیک کیا یہ حدیث بھی تھی کہ نہیں تھی؟ یہ تو حدیث ہی نہیں تھی. اب پوری دنیا کے اندر آپ پھیلا چکی ہیں اس حدیث کو، اس لیے بیکاز یو آر این امپلسو پرسن. آپ نے اس کو وے نہیں کیا اور وہ ساری دنیا کے اندر پہنچ چکی ہے. اس کا وبال کس کے سر پر ہے؟ اس پرسنالٹی کے لیے آپ کو کوئی انٹریکشن کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو آ کر کہنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. آپ خود بخود ایسے انسان ہیں کہ آپ اس طرح، یہ بڑی اور اللہ کی بڑی صفت ہے کہ اللہ حلیم ہے. اچھا، نرمی اور رحم دلی. تواضع کہتے ہیں، انگلش میں ہوتی ہے تواضع کی نہیں ہوتی ہے پتہ نہیں مجھے مطلب ہیوملٹی اور ہمبلنس. تواضع کہتے ہیں ہیوملٹی اور ہمبلنس. آپ کا رویہ جو ہے
ان ٹرو سینس ہیوملٹی اور ہمبلنس کا ہو، آپ کے اندر یہ عاجزی ہو، آپ کے اندر جھکاؤ ہو، آپ لوگوں کے آگے جھکے رہتے ہوں. یہ رویہ کیا کرواتا ہے؟ یہ معافی بھی منگوا لیتا ہے لوگوں سے کہ جی میں لوگوں کو معاف کرنے کے لیے میں اپنے دل کو بھی صاف کر دیتی ہوں، میں لوگوں کی قدر بھی کرتی ہوں، میں لوگوں کی عزت بھی کرتی ہوں، میں لوگوں کو جج بھی نہیں کرتی. یہ ساری چیزیں اس کی وجہ سے آتی ہیں. پھر سادگی اور قناعت، یہ 6 کوالٹیز بڑی امپورٹنٹ کوالٹیز ہیں. پھر 9 کوالٹیز وہ ہیں کہ جو لوگوں کے درمیان انٹریکشن کے لیے میں بہت کام کی ہوتی. نمبر 1 شجاعت اور استقلال، کہ جب آپ کسی ایسے موقع پہ ہوں کہ جس میں کوئی سچویشن کے اندر آپ ہوں، یو آر اے بریو پرسن. not only you are a brave person, you can take decisions, you can make decisions. لیڈرشپ کوالٹیز بھی آپ کے اندر موجود ہو. شجاعت کہتے ہیں با ہمت ہونا، آپ ہمت کے ساتھ ایک کام کر لیتے ہیں، ناٹ اے چکن. تو یہ جو سچویشن ایک ہوتے. اس کے بعد دوسری چیز ہے استقامت. استقامت کا مطلب یہ ہے کہ جو فیصلہ آپ ایک صاحب آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انہوں نے کہا مجھے ایک بات کہہ دیجئے، ایک چیز بتا دیجئے بس، میں اس سے زیادہ کوئی کام نہیں کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کہو کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، بس تم نے کہا میں ایمان لایا، اس پہ مضبوطی سے جم جانا، اپنے فیصلے کے اوپر جم جانا. غلط بات کے اوپر جمنے کی بات نہیں ہو رہی، دیکھیں یہاں پر غلط بات کے اوپر، صحیح فیصلے کے اوپر جم جانا، ایمان کے اوپر جم جانا. میں نے سوچا ہے میں آئندہ سے ایسا بندہ بنوں گی، بس میں اس فیصلے پر جم جاؤں گی، کچھ بھی ہو، لوگ مجھے کتنا زیادہ بھڑکائیں بہکائیں کرائیں، میں نے فیصلہ کر لیا آئی ول بی اے جسٹ پرسن. میں اگر یہ فیصلہ کروں آئی ول بی اے جسٹ پرسن. اب اس جسٹ پرسن ہونے کے اندر استقامت بہت ضروری ہے. اس لیے کوئی یہاں سے پل کرے گا، ایک بچہ آپ سے کہے گا امی میری بات آپ نہیں سنتی ہیں. اور اس کے اندر دیکھیں یہ بہت کیا ہوتا ہے، ہم میری دوست ہے سائرہ سے میری دوستی ہو گئی. سائرہ نے مجھ سے آ کر عظمیٰ کی شکایت کی، یا سائرہ نے مجھے کہا کہ عظمیٰ نے میرے ساتھ یہ کام کیا ہے. میں نے سائرہ کی بات سن کے میں نے سوچ لیا کہ ہاں یہ بات بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. کیا یہ جسٹ چیز ہے؟ از دس جسٹس؟ نہیں. جسٹس کیا ہوگا؟ میں عظمیٰ کا بھی سنوں گی کہ عظمیٰ اصل میں مسئلہ کیا ہے، اور ان دونوں کے بعد پھر میں ایک فیصلہ کروں گی. اور ہو سکتا ہے کہ میری دوستی سائرہ سے بہت ہو، لیکن میں کس کے ساتھ ہوں گی؟ جو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ ٹھیک ہے. میں اس کے دیکھیے کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق آئے، یا ایک صحابی آئے، ایک صحابی نے حضرت بلال سے کہہ دیا وہ کالی ماں کے بیٹے. تو حضرت بلال کو اس سے بہت تکلیف ہوئی. بلال نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انہوں نے مجھ سے یہ بات کہہ دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہ جو ان کی بڑی پوزیشن تھی، مجھے ان کا نام ذہن سے نکل گیا ہے، ان سے کہا تمہارے اندر جاہلیت ابھی تک باقی ہے. دیکھیں وہ اگر دیکھتے تو کہتے بھائی یہ زیادہ قربانی اس نے بھی بہت دی ہے، سب کچھ ہے، یہ اس کی عزت ہے، اس کی ایک اسٹیٹس ہے، چلو میں اس کو بعد میں الگ سے کہہ دیتا ہوں. اس کے بعد وہ صحابی جو تھے وہ زمین پر لیٹ گئے، اور انہوں نے حضرت بلال سے کہا کہ تم اپنا پیر میرے چہرے پر جب تک نہیں رکھو گے میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا. حضرت بلال نے کہا میں نے آپ کو معاف کر دیا. وہ کہتے نہیں میں مانوں گا ہی نہیں اس معافی کو، اس لیے کہ میرے نفس کی ایگو نے مجھ سے یہ بات کہلوائی ہے، میں اس کو ماروں گا اس نفس کی ایگو کو. یعنی اپنے آپ کو وہ ریکگنائز کرنے میں بڑے اسمارٹ لوگ تھے. ہم تو اپنے آپ کو اتنی چھوٹ دیتے ہیں، میں نے یہ کام کر لیا، اس کی یہ اور یہ ریزن تھی، اس کی یہ اور یہ ریزن تھی. ان کے سامنے یہ سب کچھ نہیں. ان کے سامنے سب سے اہم بات کیا تھی؟ اللہ کے سامنے ہم بالکل بری ذمہ ہوں، اللہ کے سامنے ہم ٹھیک رہیں. جب تک حضرت بلال نے ان کے چہرے پر اپنا پیر نہیں رکھا اس وقت تک وہ اٹھے نہیں زمین سے. یہ ہے عدل کا معاملہ، کہ انسان جو ہے وہ یہ کام استقامت کا معاملہ، کہ میں نے اگر یہ چیز سوچی میں ہمیشہ اس پر قائم رہوں گی. استقامت. پھر دیانت اور امانت اور دیانت. میں ایک ٹروتھ فلنس کے ساتھ، میں پوری ٹرسٹ کے ساتھ کام کروں گی. لوگ مجھ پہ ٹرسٹ کر سکتے ہوں. میں ایسا فرد نہ ہوں کہ یہاں 1 منٹ میں لوگوں کی باتیں یہاں سے وہاں پہنچا دیتی ہوں. دیکھیں کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے بات بہت کافی ہے کہ یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات وہاں کہتا رہے. کبھی بھی یہ بات نہ کریں. آپ یا تو آپ کو کہا گیا ہو کہ آپ اس بات کو وہاں پہنچا دیں، آپ کی ذمہ داری لگائی گئی ہو تو پھر آپ ضرور پہنچائیں، ورنہ نہیں پہنچائیں. آپ اپنے پاس رکھیں اس بات کو. عدل. جود اور سخا یعنی سخاوت.
ایثار اور مہمان نوازی، ایفائے عہد، عفو درگزر، شفقت اور رحمت۔ شفقت اور رحمت میں خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں بس اس کو پڑھ دیتی ہوں، خواتین کے ساتھ شفقت اور رحمت کا معاملہ۔ ایفائے عہد، عہد کو پورا کرنا، عفو اور درگزر، شفقت اور رحمت۔ عورتوں کے ساتھ آپ نے کیا کہا کہ آپ حسب نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً تم پر ماؤں کی نافرمانی، ان کی مطلوبہ چیزوں سے انکار اور ان سے بیجا مطالبہ اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا حرام ٹھہرایا ہے۔ کتنی بڑی حدیث ہے یہ، کبھی سنی ہے؟ میں نے تو کبھی نہیں سنی تھی اس سے پہلے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، حقوق الوالدین کے اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے یقیناً تم پر ماؤں کی نافرمانی، یعنی ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی، ماں کی نافرمانی نہیں کر۔ نمبر 2، ان کی مطلوبہ چیزوں سے انکار۔ ماں نے ایک چیز مانگی ہے آپ سے اور آپ نے اس کا انکار کر دیا، میں نہیں کر سکتی آپ کا یہ کام، میں نہیں کر سکتی آپ کے لیے یہ چیز، اتنی مہنگی چیز کا مطالبہ کر لیا، اتنی مطلوبہ چیز، ان سے بیجا مطالبہ اور ان سے یہ مطالبہ کرنا کہ آپ ہمارے لیے یہ کریں، آپ ہمارے لیے، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، یعنی آپ نے 4 کن چیزوں کو ایک جیسا کیا، زندہ ایک لڑکی کو دفن کرنا اور ماں کے ساتھ یہ معاملہ کرنا، سب کو برابر کیا ہے آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے بچیوں سے شفقت کے سلسلے میں فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئیں، اور وہ اور میں قیامت کے روز اس طرح آئیں گے کہ جیسے آپ 2 انگلیاں۔ پھر لوگوں نے پوچھا ایک لڑکی اگر کسی کو، ایک لڑکی کے لیے بھی کیا ہے؟ پرورش کی محبت کے ساتھ، دینی تعلیم کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور دینی تعلیم کے ساتھ۔ اچھا، ایک اور اس پہ آتی حدیث کہ ایک آپ نے اس کو ناپسند فرمایا کہ عورتوں پر آپ کو کسی جنگ میں مقتولہ عورت کی خبر ملی تو آپ نے سخت، یعنی کسی نے عورت کو قتل کر دیا جنگ میں، آپ نے اس کو سخت ناپسند فرمایا۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ یہ تو لڑنے کے لیے نہیں تھی، یعنی تم کو اس سے، اور ایک اور آپ کو ملتا ہے ایک واقعہ کہ غزوہ احد کے اس میں کہ ایک صحابی تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار دی تھی، ان کے سامنے وہ ہند آئی، انہوں نے اس کو نہیں مارا، انہوں نے کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے، کسی عورت کے اوپر نہیں جا سکتی ہے، میں اس کے ساتھ یہ کام نہیں کروں گا۔ یہ آپ کا معاملہ تھا۔ اس کے بعد آپ نے خالد بن ولید کو کہلا کے بھیجا، لا یقتلن امرأۃ ولا عصیفا، عورت اور اجیر کو ہرگز قتل نہ کرنا۔ اجیر یعنی اگر کوئی کسی کا غلام ہو، کوئی اجرت پہ کام کر رہا ہو، اجرت پر آیا ہے، کسی نے کہا میرے بدلے تم جاؤ اور جا کے لڑ لو، میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، اس وجہ سے لڑ لو، یعنی وہ خود اپنے لیے مجبوراً وہاں پہ بھیج دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک موقع پہ جب آپ جا رہے تھے، اونٹ پر وہ بیٹھی ہوئی تھی، حضرت صفیہ غالباً تھی، اسے بیٹھی ہوئی تھی، تو ایک آدمی تیز ایک جو تھا وہ اونٹ چلانے لگا، تو آپ نے کہا کہ دیکھو آہستہ چلاؤ، اس میں آپ گینے ہیں۔ آپ گینے کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو نہیں آپ گینے کہتے ہیں، آپ کہہ لیں کہ کوئی چیز جو کرسٹل کی کوئی چیز ہوتی ہے جو ٹوٹ سکتی ہے، بہت ہی ڈیلیکیٹ کوئی چیز ہے نا، تو ایسی چیز ہے کہ وہ اس کو ایسے سافٹلی ہینڈل کیا جائے، عورتوں کو سافٹلی اور جینٹلی ہینڈل کیا جائے۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ عورتوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے باقی ان سے، لیکن میں آپ کو جو بات رکھ رہی ہوں وہ اس میں ایک چیز میں آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں اپنی شخصیت کو نا پہچانیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی پرسنالٹی کو خود ریکگنائز کریں، اور آپ کو یہ بات پتہ ہو کہ آپ کو اس پرسنالٹی کو کہاں سے اس کی چیزیں جس کو آپ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور صحابہ کرام میں یہ خصوصیت بہت زیادہ تھی، وہ بہت اپنے آپ کو جانتے تھے، وہ سیلف ڈیسیونگ لوگ نہیں تھے کہ میں اپنے آپ کو خود ڈیسیو کرتی ہوں، میں تو بڑی اچھی ہوں، میں تو فلاں یہ کام کرتی ہوں، میں تو فلاں، ہم تو اپنی تعریفیں کیے چلے جاتے ہیں، جب جس سے بات سنو آدھے سے زیادہ وقت تو ہم اپنی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔
میرے سسرال والے ایسے ہیں اور میں اتنی اچھی ہوں، اور میرے شوہر اتنے ظالم ہیں اور میں اتنی اچھی ہوں، میرے بچے اتنے شیطان ہیں اور میں اتنی اچھی ہوں، اور میرے ساتھ یہ معاملہ، میرے پڑوسی اتنے برے ہیں اور میں اتنی اچھی ہوں. ہم سارا وقت اپنی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ اگر صحابہ کرام کو دیکھیں تو ان کا رویہ کیا ہوتا تھا کہ وہ، یعنی حضرت عمر کے بارے میں میں پڑھ رہی تھی کہ حضرت عمر کے بارے میں کوئی لوگ کہتے تھے کہ حضرت عمر بڑے سخت طبیعت کے مزاج کے تھے، ہر وقت ان کا درہ جو تھا وہ کھڑا رہتا تھا، ان کی لاٹھی کھڑی رہتی تھی تو وہ قتل کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مار دوں، اس کو مار دوں، اس کو مار دوں. لیکن وہ صرف دوسروں، وہ اپنی ذات کے لیے بھی بہت سخت تھے، بڑا سخت رکھتے تھے اپنے آپ کو، بڑا انہوں نے کڑی اپنی جو ہے وہ کی. حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے کو انہوں نے کہا کہ فلاں عورت کو طلاق دے دو، اپنی بیوی کو. انہوں نے نہیں سنی بات، وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے، اور اسی محبت کی بنا پہ وہ ان سے طلاق دلوانا چاہتے تھے کہ تم کسی کام کے قابل نہیں رہے ہو. اور جب انہوں نے بات نہیں مانی تو انہوں نے ان سے بات نہیں کی اپنے بیٹے سے، بہت زمانہ بات نہیں کی اپنے بیٹے سے. وہ اللہ کے لیے یہ کام کر رہے تھے. اور یہ بات ہے، اگر باپ طلاق کے لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ کو واقعہ ملتا ہے، وہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل لو. اسلام